چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ آج کس کی شان بیان کرنی ہے؟ آج ایک ایسی ہستی کی شان بیان کرنی ہے جس کا ایک زمانہ معترف ہے، جس کی خدمات کو آج بڑے بڑے علماء ایکنالج کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ واقعی شخصیت نے کمال کا انقلابی کام کر کے دکھایا ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ شخصیت کا تعارف کرواؤں، میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف جانے کی سعادت ملی۔ وہاں ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کراچی سے ایک مولانا صاحب ہمارے شہر ملتان آئے اور آ کر انہوں نے چند لوگوں کو اس بات پر راضی کیا کہ مسجد میں انہوں نے بیان کرنا ہے اور وہ بیان کریں گے، اور بیان کرنے میں ہم لوگوں کی ڈیوٹی یہ تھی کہ ہم نے نمازیوں کو کہنا ہے کہ آپ مولانا صاحب کے بیان میں بیٹھ جائیں۔ مولانا صاحب نے بیان شروع کیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، ہر جانے والے کو کہتا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کراچی سے مولانا صاحب آئے، ان کا بیان سن لیں۔ مگر نہ ہونے کے برابر لوگوں نے شرکت کی۔ شاید ہم 3-4 لوگوں نے ہی اس کراچی سے آنے والے مولانا صاحب کا بیان سنا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک کراچی سے آنے والی شخصیت ہے، اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور لوگوں نے ان کا بیان بھی نہیں سنا۔ مگر اس مولانا صاحب کی ہمت بڑی لاجواب تھی۔ میں بڑا افسردہ ہو کر ان سے افسوس کرنے لگا، معذرت کرنے لگا، مگر ان مولانا صاحب نے مجھے کہا، وہ بزرگ کہتے ہیں گھبرائیے نہیں، یہی ملتان ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں عاشقان رسول ہمارے اجتماع میں آئیں گے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اس وقت تو یہ بات سمجھ نہیں آئی، مگر جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ وقت تھا دعوت اسلامی کے مدینۃ الاولیاء ملتان کے اجتماع، جو آخری اجتماع ہوا اس کے اختتام کا۔ ان بزرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے وہ شخصیت جب ملتان میں آئی تھی، 3 یا 4 لوگ بیان میں بیٹھے تھے، اور مجھے کہتے ہیں بیٹا عبدالحبیب، میں آج ملتان کے اس عظیم الشان اجتماع کے دروازے پر کھڑا تھا، ہزاروں لاکھوں کا مجمع گزر رہا تھا، اور کان میں وہ الفاظ اس مولانا صاحب کے، اس شخصیت کے گونج رہے تھے، آپ گھبرائیے نہیں، کچھ عرصے کی بات ہے، یہی ملتان ہوگا، لاکھوں لوگ ہوں گے اور ہمارے اجتماع میں آئیں گے۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیسی شخصیت، ایسی ہمت والی پرسنالٹی کون سی ہے کہ جس کے حوصلے پست نہ ہوتے تھے؟ 1 سنے، 2 سنے یا کوئی نہ سنے ان کی بات، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ اکیلے چلے، اور آج کہا جا سکتا ہے کہ گویا دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں جن کے چاہنے والے ہوں، جنہوں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لا کر دکھا دی ہو، وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے والدین ان کو نہ سدھار سکے، مگر جب اس شخصیت کا دامن ملا، ان کا فیضان ہوا، ان کی نگاہ پڑی، ان کی صحبت اٹھائی، تو وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان تھے، اب ماں باپ کا ہاتھ چومنے والے، ماں باپ کی بات پر لبیک کہنے والے بن گئے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، مگر جب اس شخصیت کا دامن ہاتھ میں آیا، ان کی تربیت ہوئی، ان کی تربیت سے فیضیاب ہوئے، ان کی صحبت کی برکتیں ملی، تو جمعہ کی نماز تو دور کی بات ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والے، بلکہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھانے والے بن گئے۔ ایسے لوگ جن سے محلے کے لوگ پریشان ہوتے تھے، جن کی بدماشی کی وجہ سے، جن کی ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے لوگ ان سے کنارہ کش رہتے تھے، ڈرتے تھے، جب اس عظیم شخصیت کا فیضان جاری ہوا، ان کی صحبت ملی، تو وہ لوگ جن سے محلے والے ڈرتے تھے، اب وہ مسجد کے امام بن گئے، لوگ ان کا ہاتھ چومنے لگ گئے۔ لک ایٹ دا ریولوشن، تبدیلی، انقلاب کی ایسی مثالیں، اور میں یہ باتیں کہانیوں والی نہیں کر رہا، آپ کے آس پاس، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے دائیں بائیں، آپ کے شہروں میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ شراب پینے والوں نے شراب کو چھوڑ دیا، چوری ڈکیتی اور لوگوں کو تنگ کرنے والوں نے توبہ کر لی،
بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی عورتوں نے شرعی پردہ کرنا شروع کر دیا. وہ لوگ جنہوں نے کبھی قرآن پاک اور قاعدے کو اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی نہیں شروع کیا تھا، آج قرآن سیکھ کر دوسروں کو قرآن سکھانے والے بن گئے. وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہی نہیں تھا زندگی میں کبھی، وہ مخارج کے ساتھ قرآن پڑھ کے دوسروں کو قرآن پڑھانے والے بن گئے. ایسے بھی لوگ ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو بالکل دینی ماحول سے دور تھے مگر وہ عالم بن گئے، دوسروں کو عالم بنانے والے بن گئے. یہ شخصیت کیسی ہے جس کے فیضان سے غیر مسلم مسلمان ہونے لگ گئے. وہ لوگ جو لندن، پیرس اور یورپ کے خواب دیکھتے تھے، جب اس شخصیت کے قریب آئے، ان کا انداز دیکھا، ان کی صحبت اٹھائی، تو اب آنکھیں بہنے لگی یاد مدینہ میں، دل تڑپنے لگا عشق رسول میں. کبھی کسی سے خوف نہیں آتا تھا بلکہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے تھے، مگر آج اللہ کے خوف سے ان کے دل لرزنے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے. کبھی دعا میں روئے نہیں تھے مگر آج ہاتھ اٹھتے ہیں. اس شخصیت کی تربیت ایسی ہے کہ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. میں کس انقلاب کی بات کروں، میں کس معاشرتی تبدیلی کی بات کروں. پہلے نوجوان امامہ اور داڑھی یہ تو بہت دور کی بات ہے، لوگ مذاق اڑاتے تھے کسی داڑھی والے کو دیکھ کر. سر پہ امامہ تو علماء کے ہوتا تھا، مگر یہ کیسی شخصیت ہے جس نے جب اس کام کا بیڑا اٹھایا تو ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے سروں پر امامے کے تاج سجوا دیے. لاکھوں عاشقان رسول نے چہرے پہ داڑیاں سجا لی. اور یہ فیضان صرف پاکستان تک محدود یا جس شہر کی وہ شخصیت ہے اس شہر تک محدود نہ رہا. کراچی کے چھوٹے سے علاقے، غریب علاقے سے یہ کام کا بیڑا اٹھانے والی شخصیت کا فیضان آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں نظر نہیں آتا. وہ یورپی ممالک، وہ ویسٹرن ورلڈ جہاں دنیا بھر کے لوگ ماڈرنائز لائف گزارنے کے لیے جاتے ہیں، ماڈرن طریقے سے لائف گزارنا چاہتے ہیں. امریکہ، کینیڈا، UK، یورپ، افریقہ، ان تمام ممالک کے جس کو آپ کہیں کہ نوجوان سر پر امامہ سجانے لگ گئے. وہاں چہروں پہ داڑیاں آ گئی، وہاں اسلامی بہنوں نے پردہ شروع کر دیا، وہاں بچوں نے ماں باپ کا ادب شروع کر دیا، وہاں شراب اور برے کاموں کا کاروبار کرنے والوں نے حرام چھوڑ کر حلال کمانا شروع کر دیا. یعنی یہ باتیں تو سنی تھی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، مگر یہ کتابوں میں پڑھا تھا. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دکھا دیے. ہم اب اولیاء کرام کے فیضان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخصیت نے دنیا بھر میں جو انقلاب برپا کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا علماء، کیا خواص، کیا بڑے بڑے لوگ یک زبان ہو کر جس کی تعریف کرتے ہوں کہ اللہ نے اس شخصیت سے ایسا کام لیا. میرا خیال ہے ابھی تک میں نے نام تو نہیں بتایا مگر کون ہے جو انہیں نہیں جانتا. دنیا میں کون سا ایسا عاشق رسول ہے جو ان سے محبت نہ کرتا ہو؟ سبحان اللہ، وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، قبلہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری ہیں. آج ان کا یوم ولادت ہے. ہم کیوں نہ اس پر خوشی منائیں، بلکہ کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں، اس صدی میں اللہ نے ہمیں ایسی شخصیت عطا فرمائی. میں کسی اور کی بات کیوں کروں؟ مدنی چینل کے ناظرین، اگر میں مجھ پر ہی صرف ان کا احسان دیکھوں کہ میں کیا تھا، اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی، اگر امیر اہل سنت نہ ہوتے تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ بڑا اچھا بولتے ہیں، آپ کے بیانات بڑے اچھے ہیں. ایسے بہت سارے مبلغین آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ سب ہم کیسے بن گئے؟ جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں یہ ماحول عطا کیا. بلکہ یہ مدنی چینل بھی تو امت کے لیے انہی کا تحفہ ہے نا. کیا اس سے پہلے کوئی ایسا چینل تھا جس میں 100% اسلامی باتیں ہوں گی، جس میں کوئی بے پردگی نہیں ہوگی، کوئی میوزک نہیں ہوگا، کوئی ایڈورٹائزمنٹ تک نہیں ہے، اور گھر بیٹھے ہم علم دین سیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھے ہماری تربیت ہو رہی ہے؟ یہ وہ ویژن ہے ناظرین، یہ وہ برکت ہے امیر اہل سنت کی. میں کس برکت کی بات کروں؟ اور یہ اتنا بڑا کام کوئی آسانی سے نہیں ہوا ہے. میں آپ کو چند اپنے ایکسپیرینس ہی شیئر کر دوں نا. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ میرا بچپن، میرا چائلڈ ہوڈ ہی امیر اہل سنت کے ساتھ گزرا ہے. بچپن ہی میں میرے والد محترم امیر اہل سنت کے پاس مجھے لے گئے، اور جو وہ دعوت اسلامی کے اوائل تھے 1981 میں دعوت اسلامی شروع ہوئی ہے، اور خارا در کے علاقے سے شروع ہوئی ہے. میں خود خارا در میں رہتا تھا، میری پیدائش بھی اس علاقے کی ہے، اس لیے میں آئی وٹنس ہوں ان تمام چیزوں کا. شاید بہت سارے لوگ کتابوں کے ذریعے آپ کو بتائیں گے، مگر آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا شخص آپ سے بات کر رہا ہے کہ ہم نے امیر اہل سنت کو بسوں میں سفر کرتے دیکھا. جی ہاں، شاید آپ کو یہ کہانیاں لگیں گی،
وہ شخصیت جس کے کروڑوں آج چاہنے والے ہیں، جن کے جو اشارہ کریں تو لوگ گاڑیوں کی لائن لگا دیں، اور جن کے لیے جو چیز دنیا کی نعمت وہ چاہیں مرید پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اسی مولانا الیاس قادری نے اسکوٹر پر بیٹھ کر، سائیکل پر بیٹھ کر، بسوں کے ذریعے سفر کیا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں ایک سوزوکی ہوتی ہے جس کو کھلی سوزوکی کہتے ہیں، جس میں سامان ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے امیر اہل سنت کو اس کھلی سوزوکی کے پیچھے والے حصے میں چند اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے دیکھا ہے۔ امیر اہل سنت عام مسجدوں میں جا کر چٹائی پر سو جایا کرتے تھے، اپنا کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ بس کا ٹائم ختم ہو گیا، رات کو بس بند ہو جاتی تھی کراچی میں، کسی علاقے میں بیان کرنے گئے، ایک گاڑی والا نہیں تھا جو چھوڑنے واپس آتا، ہم پیدل واپس آتے تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیا جذبہ تھا، کیا لگن تھی، کیا فکر تھی۔ یہ آج جو نعرہ ہے نا دعوت اسلامی کا، امیر اہل سنت کی لہو لہو میں وہ نعرہ، یعنی وہ مقصد موجود تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جس طرح لوگوں نے ڈسکریج کیا، امیر اہل سنت کو بہت برا بھلا کہا گیا، شروع میں امیر اہل سنت کی پذیرائی نہیں ہوئی، لوگوں نے مسجدوں میں آنے سے بھی منع کیا۔ اگر وہ تھک جاتے، وہ بھی گھر بیٹھ جاتے، تو پھر ہم کہاں ہوتے؟ لاکھوں کروڑوں جن لوگوں کی آج تقدیریں بدلی ہیں وہ کہاں ہوتے؟ اس مرد کلندر نے اکیلے یہ بیڑا اٹھایا، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ اچھا میں کمال کی بات ایک اور بتاؤں، دنیا میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو بڑا نامور ہو، جس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو۔ بعض اوقات امیر ہوتا ہے شخص تو لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ امیر اہل سنت بہت غریب تھے، آپ نے بچپن ہی سے یتیمی والی زندگی گزاری ہے، آپ کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، آپ بہت چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے، اور اتنی غربت دیکھی ہے ناظرین، آپ شاید امیجن نہ کر سکیں کہ آپ نے بچپن میں ٹافیاں بیچی ہیں، آپ نے کھلونے بیچے ہیں، آپ کے پاس پہننے کے لیے بہت سارے لباس بھی نہیں ہوتے تھے، اپنی کوئی سواری نہیں تھی، مگر اس شخص کے پاس کیا جذبہ تھا، کیا جس کو کہیں کہ سوچ تھی، اللہ نے کیا ان کے دل میں ایسی قوت ڈال دی تھی کہ بس وہ کڑتے رہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے اس امت کی حالت کو بدلنا ہے، مجھے اس گناہوں کے انبار کے آگے ایک ایسی دیوار قائم کرنی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ برکت ہم نے دیکھی کہ آپ اکیلے چلے، ساتھی ملتے گئے، اسلامی بھائی جڑتے گئے، اور کراچی سے کام اگلے شہروں تک پہنچا، پھر پاکستان سے دوسرے ملکوں تک پہنچا، اور آج دعوت اسلامی دنیا کے تمام کم و بیش وہ تمام بر اعظم جہاں انسان بستے ہیں وہاں دعوت اسلامی موجود ہے۔ کون سا کونا ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے؟ آپ دنیا کی ایسٹ کی طرف چلے جائیں تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فجی میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے۔ آپ دنیا کے ویسٹ میں چلے جائیں تو کیلیفورنیا اور امریکہ کے کونے اور کینیڈا کے کونے، کیلگری تک دعوت اسلامی کا کام موجود ہے۔ آپ ساؤتھ آف دا ورلڈ چلے جائیں تو ساؤتھ افریقہ میں کیلگری کے اندر، ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، ساؤتھ آف دا ورلڈ چلے جائیں تو کیپ ٹاؤن اور افریقہ کے ممالک کے اندر دعوت اسلامی کے مراکز موجود ہیں۔ آپ نام لیجئے نا، دعوت اسلامی کہاں نہیں؟ اور میں مزے کی بات بتاؤں، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دنیا کے ان تمام ملکوں کا سفر نہیں کیا، آپ نے دنیا کے چند ہی ملکوں کا سفر کیا ہے، مگر آپ کا فیضان ایسا جاری ہے، ہم اپنی آنکھوں سے روحانیت کا یہ نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے انہیں دیکھا نہیں ہے وہ ان کے مرید ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے، یہ جو کہتے ہیں لوگ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ دم کرتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کے منہ سے لگے ہوئے تبرک کو کھا کر بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کی دور ہو رہی ہیں۔ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، میں خود سمجھ نہیں پا رہا کہ ایک ایسی شخصیت میرے سامنے ہے جو اس وقت اس امت کے لیے ایک بہت بڑے محسن کی حیثیت سے ہے، اور جب بھی ان کے قریب جاتے ہیں، ایک اور میں بات بتاؤں، پرسنالٹیز سے آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہے، ہماری بھی ملاقات ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی پرسنالٹی کو دور سے دیکھے نا، بڑا گلیمرائز بندہ لگتا ہے، بڑا کمال کا آدمی لگتا ہے، کیونکہ اس کے ایٹیٹیوڈ، اس کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اس کے انداز پہنچتے ہیں، لیکن جب اس کے قریب جاتے ہیں نا تو بعض اوقات اس شخصیت کے کچھ عیب سامنے آتے ہیں، اور یہ پاسبل ہے اور یہ نارمل ہے، کیونکہ ہر انسان عیبوں سے بھرا ہوا ہے۔ جتنا کسی شخصیت کے ہم قریب جاتے ہیں نا، نارملی اس کی پرسنل باتیں سامنے آ جاتی ہیں، اس کی کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یار یہ بھی ایسا کرتا ہے۔ مگر میں آپ کو سچ بتاؤں، جن لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہے وہ میری بات کو ایڈمٹ کریں گے اور سیکنڈ کریں گے کہ واقعی جو جتنا امیر اہل سنت کے قریب ہوا ہے وہ اتنا ان کا دیوانہ ہو گیا ہے، وہ اتنا ان کا معتقد ہو گیا ہے کہ ان کی جو خلوتیں ہیں وہ ان کی جلوتوں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار والی ہیں،
ان کے اکیلے میں جو عبادتیں ہیں، ان کا جو خوف خدا ہے، ان کا جو مسکرانا ہے، ان کی جو محبت ہے، کمال یہ ہے لاکھوں عاشقان رسول سے یہ ملتے ہیں اور ہر ملنے والا سمجھتا ہے یہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ غم خواری کا انداز، دل جوئی کا انداز، مسکرانے کا انداز، 70 سال سے زیادہ بڑی عمر ہے، مگر دین متین کو پھیلانے کا جو جذبہ ہے، صرف ماہ رمضان میں آپ دیکھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، آج 26 رمضان ہے نا، آپ پچھلے رمضانوں کی کارکردگی بھی دیکھیے، اس رمضان کی بھی کارکردگی دیکھیے۔ اللہ امیر علیہ سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت دے، عافیت دے۔ کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے جس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہو اور وہ دن میں 2 بار پبلک کے سامنے آ کر گھنٹوں گفتگو کرے، ماتھے پر شکن نہ ہو، چہرے سے مسکراہٹ نہ جائے، اور کوشش یہ ہو کہ اچھی اچھی باتیں انہیں بتائی جائیں، ان کی زندگی کو آسان کیا جائے، علم دین کی طرف انہیں لایا جائے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں لوگوں سے ملاقات ہوئی، 7 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کا بوڑھا ہو، سب کو ان کی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ سہل، آسان، بڑی پیاری پیاری آسان باتیں آپ فرماتے ہیں، اور پھر اس عمر میں پھر سینکڑوں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرنا، سحری کرنا وہ بھی عوام کے ساتھ، افطار کرنا وہ بھی عوام کے ساتھ، یہ کیسا جذبہ، یہ کیسی روحانی قوت ہے۔ جوان لوگ تھک جاتے ہیں مگر اللہ نے آپ کو وہ ہمت دی ہے۔ چونکہ میں مدنی چینل میں بھی ہوتا ہوں، میں نے دیکھا ہے ہمارے کیمرہ مینز کی شفٹ چینج ہو جاتی ہے، جو کیمرہ یا جو مائک امیر علیہ سنت کو لگا ہوتا ہے اس کا سیل ختم ہو جاتا ہے، ہمیں سیل چینج کرنا پڑتا ہے، ڈائریکٹر اور کیمرہ مین کی شفٹ بدل جاتی ہے۔ مگر اللہ کا یہ ولی جب علم دین پھیلانے پر آتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایسی قوت اور روحانیت حاصل ہوتی ہے کہ ہم سب حیران ہیں۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ ایک ایسی شخصیت، اکیلے شخص نے دنیا میں اتنا کچھ کر دکھایا ہے۔ میں دعوت اسلامی کی تو بات ہی نہیں کر سکا، جو تحریک 616 دارالعلوم جامعۃ المدینہ چلا رہی ہو، جو 2800 سے زیادہ مدرسے چلا رہی ہو، جو 600 کے قریب سال بھر کی مساجد بنا رہی ہو، 26,000 جس کے امپلائیز ہوں، جو 3 زبانوں میں مدنی چینل چلا رہی ہو، جو 75 سے زیادہ اسکول کی برانچز دنیا کے مختلف ملکوں میں کھول چکی ہو، دنیا کے ہر بڑے ملک میں جو رجسٹر ہو چکی ہو، اس تحریک کے بانی کو دیکھیں تو چٹائی پر سونا ہے، سادہ سی زندگی ہے، تقریباً روزانہ روزہ ہے، سحری اور افطاری کی دعائیں ہیں۔ یہ وہ روحانی اسٹرکچر ہے، یہ وہ روحانی حکومت ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ اشعار تو سنے ہیں، امیر اہل سنت آج ہماری آنکھوں کے سامنے وہ چلتی پھرتی تصویر ہیں کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کے اس امتی سے محبت کیجئے، نبی پاک کے اس سچے غلام کا دامن تھام لیجئے۔ دنیا میں جہاں کہیں ہیں اگر امیر اہل سنت سے ملاقات نہیں کی ہے تو یہ آپ کی بڑی محرومی ہے۔ آئیے فیضان مدینہ، ان کی صحبت اٹھائیے، ان سے ملاقات کیجئے، ان کی برکتیں لوٹیے۔ ان کا فیضان ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے کے ذریعے سارا سال جاری رہتا ہے۔ ہر ہفتے کو، ہر سیٹرڈے کو اپنی فیملی کے ساتھ ان کے ملفوظات سنیے، ان کے بیانات اور ان کے مدنی مذاکرے سنیے۔ آپ فیل کریں گے کہ ایک روحانی نظر ہے، ایک روحانی بات ہے جو آپ کے دل میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھے ناظرین جو ان کی زبان نہیں سمجھتے، افریقن ہیں، انگلش ہیں، عربک ہیں، مگر دیدار کرتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور ان کی دعوت اسلامی کا دل و جان سے کام کرنا نصیب فرمائے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم سب کو بننا نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ بات دراصل یہ ہے، تیاری تو میں بڑی کر کے لایا تھا، میں تیاری کی طرف تو دیکھ بھی نہیں سکا، اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کی ہے، اور شخصیت وہ ہیں، ساری رات بولتا رہوں تو بات پوری نہ ہوگی۔ بس بات یہی ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کے مرشد کو سلامت رکھے، ان کا فیضان مزید عام فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا